ان کو سلام کرنے کو دل کرتا ہے، جو ماں ہے، باپ ہے، بھائی ہے. میں نے ان کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھے سر. اور ماں جو کہہ رہی ہے کہ جی اگر میرا کوئی دوسرا بیٹا بھی ہوتا، تیسرا بھی بیٹا بھی ہوتا تو اس ملک پہ شہید ہوتا، تو یہ جذبہ کہاں سے آتا ہے سر؟ یہ تو میں آپ سے عرض کروں نا کہ جب آپ ایک بچہ فوج میں جاتا ہے، نیوی میں جاتا ہے، ایئر فورس میں جاتا ہے، پولیس میں جاتا ہے، یا ایف سی میں جاتا ہے، یا کہیں اور بھی نوکری کر رہا ہوتا ہے، ملک سے باہر نوکری کر رہا ہوتا ہے، تو ماں باپ پھر کیونکہ فوج میں آپ ایکٹیو طور پہ پارٹیسپیٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو لوگ یہ اب اس وقت ایک ذہن میں چیز ہوتی ہے ماں باپ کی بھی کہ یہ ہمارا بیٹا کسی وقت بھی کسی جگہ پر جو ہے وہ اپنی اس کو کچھ ہو سکتا ہے. میں یہ تو نہیں کہتا کہ وہ شہید ہو سکتا ہے، لیکن وہ سوچتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ ہو سکتا ہے. تو وہ ایک چیز ان کے ذہن کے اندر موجود ہوتی ہے. اور جب دیکھیے ہر کام کے لیے اگر آپ تعلیم بھی حاصل کر رہے ہیں نا، اور آپ کا ایم ہے کہ آپ پی ایچ ڈی کریں گے، آپ پی ایچ ڈی اگر کر لیتے ہیں تو اس کے درمیان جتنی آپ محنت کرتے ہیں اس میں آپ کا مقصد پی ایچ ڈی کرنا ہوتا ہے. جی. تو ہر زندگی کا ایک مقصد ہوتا ہے، ہر شخص کی زندگی کا مقصد ہوتا ہے. ایک بہت غریب آدمی جو ریڑھی لگا کے کھڑا ہے، اس کا بھی یہ مقصد ہوتا ہے کہ میں نے فروٹ بیچ کے شام کو اپنے گھر والوں کو جا کے کھانا کھلانا. تو فوجی کا بھی ایک مقصد ہوتا ہے، اور وہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ جی میں نے اس ملک کے لیے، چاہے بارڈر ہو، چاہے ڈیزرٹ ہو، چاہے سیاچین ہو، چاہے ناردرن ایریا ہو، میں نے اپنے ملک کے لیے کام کرنا. اس لیے آپ کو یاد ہے کہ ایک اور چیز فخر کی بات یہ ہے کہ سیاچین میں سب سے بڑا دنیا کا ہائیسٹ الٹیٹیوڈ ہے جس کے اوپر پاکستان آرمی کے جوان لڑتے ہیں. اور وہاں پہ آپ کو اگر یاد ہوگا ایک آپریشن ہوا تھا جہاں ایک آفیسر تھے کیپٹن نوید، اور ان کے ساتھ ایک ایس ایس جی کے 2 جوان تھے جنہوں نے وہاں پہ سوئنگ یہ جو نا ہیلی کاپٹر سے لٹک کے جا کے ایک پوسٹ کے اوپر آپریشن کیا تھا اور انڈین اسالٹ کو روکا تھا. ایک بہت بڑا آپریشن تھا جو دنیا میں کوٹ کیا جاتا ہے. ان کو پتا تھا کہ وہ مر جائیں گے، ان کو پتا تھا کہ وہاں پہ اگر دشمن نہ بھی آیا تو وہاں پہ فروسٹ بائٹ ہوتی ہیں، -36 ڈگری ٹیمپریچر ہوتا ہے. تو لیکن وہ گئے، 3 بندے تھے جنہوں نے جا کے انڈین ایڈوانس کو روک. تو یہ چیزیں تو پیرنٹس کو بھی پتا ہوتی ہیں، اور دوسرا درمیان میں بتاتے بھی رہتے ہیں ہم لوگ کہ جی آپ اگر کوئی ایسی بات ہو تو فکر نہ کریے گا، اللہ حامی و ناصر ہے. خدا تعالیٰ کی ذات میں ہر ایک کے لیے ایک ٹائم لکھا ہوا ہے، ہر ایک کے لیے ایک اسٹائل لکھا ہوا ہے کہ اس نے کس طرح اپنی جانا ہے. تو یہ چیزیں دوران سروس آپ اپنی فیملی کو بھی بتا، اگر آپ میرڈ ہیں تو آپ اپنی مسز کو، اپنے بچوں کو بتاتے رہتے ہیں، جب تک آپ ان میرڈ آپ اپنے پیرنٹس کو بتاتے رہتے ہیں. تو وہ ایک طرح سے مینٹلی ٹریننگ پیرنٹس کی بھی ہو جاتی ہے. اور میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا کہ جو پیچھے رہ جاتے ہیں لوگ وہ بھی ریسپیکٹ کے قابل ہیں، وہ تمام کی تمام عزت کے قابل ہے. کیونکہ وہ لوگ وہ ایک جانے والا تو چلا گیا، لیکن اس کے بعد جو اس کے سروائیورز ہیں، چاہے وہ اس کے پیرنٹس ہیں، ان کی مسز ہے، بلکہ وہ اب دنیا کو فیس کر رہے ہیں. اور ہو سکتا ہے اس میں ان کو بہت ڈیفیکلٹیز آ رہی ہیں. یعنی ایک فیملی کا ہیڈ چلا جائے، ایک کپتان میجر یا اسی طرح ایک پولیس کا اے ایس پی یا ایس پی یا اپنا نیوی کا کوئی آفیسر، یا اس طرح کے اپنا سویلین پروفیسر، ٹیچر، بینک میں کام کرنے والا آدمی کسی سوسائڈ بام میں کسی شہید ہو جائے، اور پیچھے ایک بیوی اور 2 بچے اور 3 بچے ہوں، تو آپ بتائیں وہ کتنی ساری پرابلمس کا سامنا کریں گے، وہ کتنی ہارڈشپس کا سامنا کریں گے. لیکن لوگ رہتے ہیں اور کریجیسلی رہتے ہیں، یہ نہیں کہتے کہ جی ہم ڈیجیکٹڈ ہو گئے ہیں. یعنی دیکھیے پاکستان کے اندر جتنے 38,000 سویلین زیادہ سفر کیا ہے، بلکہ اس سے زیادہ 80,000 کے قریب ہے. لیکن کیا پاکستان میں کبھی آپ کو سڑکوں کے اوپر پروٹیسٹ ہوتا نظر آیا؟ اگر دنیا میں کسی اور ملک میں وار ٹیرر چل رہی ہوتی تو پتہ نہیں انہوں نے حکومتوں کا کیا اشر کر دیا کرتا. یہاں پہ لوگ برداشت کرتے ہیں، ٹالرنس ہے، پیشنس ہے، اس کی وہ سمجھ اللہ کی رضا پہ راضی ہوتے ہیں. سب سے بڑی بات جو ہے لوگ اللہ کی رضا پہ راضی ہوتے ہیں، کیونکہ ہمارے یہاں یہ بہت فرم بلیف ہے کہ میرا ایک وقت لکھا ہوا ہے اور ایک اسٹائل بھی لکھا ہوا ہے، میں نے اس وقت پہ جانا ہی جانا ہے.